بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیسی گھی جو ہے وہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیسی گھی کھانے سے جو ہے وہ دل کے امراض میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں، تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ دیسی گھی کھانا پسند نہیں کرتے۔ اور لیکن اب کچھ عرصے سے ایسا ہے کہ بہت سارے ڈائٹیشنز بھی جو ہے وہ دیسی گھی کھانے کو ریکمنڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو۔ تو آج میں آپ کو یہ کلیئر کروں گی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی خوراک کے اندر دیسی گھی کو شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرنا بھی چاہیے تو کتنی مقدار میں کرنا چاہیے۔ دیسی گھی کے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ دیسی گھی سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی آنتیں ہیں نا وہ خشک نہیں ہوتی بلکہ ان میں چکنائی آ جاتی ہے، آپ کا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ کافی حد تک مضبوط ہو جاتی ہیں، ان کی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک کیمیکل آپ سمجھ لیں ایک طرح کا ہوتا ہے جسے ہم بیوٹائرک ایسڈ کہتے ہیں، یا بیوٹائریٹ بھی سے کہا جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے، اس بیوٹائریٹ کا کام یہ ہوتا ہے اس کیمیکل کا، کہ وہ جو سوجن ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر اس کو کم کرتا ہے۔ اگر ہم دیسی گھی کو ریگولر استعمال کریں ایک درمیانی مقدار کے اندر تو یہ جو سویلنگ ہے وہ کم ہو جائے گی، آپ کی ہڈیوں کے اندر جو درد ہے وہ کم ہوگا، اس طرح آپ کے جوائنٹس ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے مضبوط ہوں گے، یعنی اس کے اندر اینٹی انفلامیٹری خصوصیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیسی گھی ہے وہ آپ کے باڈی کے جو ویٹ ہے اس کو مینٹین کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر CLA موجود ہوتا ہے۔ CLA کا مطلب یہ ہے کہ کنجوگیٹڈ لینولک ایسڈ، یہ ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں ایک آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے اندر جو ایکسٹرا فیٹس ہیں یعنی ایکسٹرا چکنائی ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے انسان کا جو ویٹ ہے وہ مینٹین رہتا ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہمارے دل کی صحت کے لیے اچھا ہے یا نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ہیلدی فیٹس موجود ہوتے ہیں جن کو ہم اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کہتے ہیں۔ یہ اچھے فیٹس ہوتے ہیں جو ہماری دل کی جو ہے وہ صحت کے لیے بہتر ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو دیسی گھی کھانے کے بہت سارے جو ہیں وہ فائدے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں دیسی گھی اگر ہم گائے کے دودھ کا بنائیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، یہ آپ کو انرجی دیتا ہے۔ لیکن اگر بھینس کے دودھ کا اگر ہم دیسی گھی بناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا جو باڈی میس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ گائے کے دودھ کا جو دیسی گھی ہے وہ استعمال میں لے کر آئیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ دیسی گھی جو ہے وہ آپ خود گھر میں بنائیں۔ دودھ سے ملائی اتار کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ایزیلی، جو کہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور یہ جو دیسی گھی ہوتا ہے وہ پھر پروسیس بھی نہیں ہوتا اور پیور فارم میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے منرلس وائٹامنس ہوتے ہیں۔ دیسی گھی کے اندر نو ڈاؤٹ کہ کیلوریز تو بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر فیٹس موجود ہوتے ہیں چاہے وہ ہیلدی ہی ہوں، تو کیلوریز اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں وٹامن A ہوتا ہے، وٹامن D ہوتا ہے، وٹامن E ہے، وٹامن K اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈس موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس موجود نہیں ہوتے، یعنی شوگر والا کوئی پارٹ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے فائدے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا ہمیں رسک فیکٹر بھی نظر آتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ بتانا یہ ہے کہ وہ نقصان ہمیں دیسی گھی سے کب ہوگا، اگر یہ وہ اس وقت ہوگا جب ہم دیسی گھی کو بہت زیادہ کوانٹٹی میں کھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ اس کے اندر کیلوریز کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ جب آپ زیادہ مقدار میں کھانا شروع کر دیں تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ مینٹین ہونے کے بجائے ویٹ جو ہے وہ گین ہونا شروع ہو جائے، اور جب آپ کا ویٹ گین ہوگا تو آپ کو بونز کا مسئلہ بھی ہوگا اور آپ کو ہارٹ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کولیسٹرول بھی بڑھ جائے گا۔ تو ایک درمیانی مقدار میں آپ کوشش کریں کہ دیسی گھی کو کھائیں۔ ایک نارمل انسان جو کہ آفس جاتا ہے یا آفس ورک میں بیٹھنے والا اس کا کام ہے تو وہ دن میں 1 سے 2 چمچ کھا سکتے ہیں، لیکن 1 سے 2 چمچ جو چھوٹے والے ہوتے ہیں وہ اپنے کھانے میں اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو کہ بہت زیادہ ہیکٹک کام کرتے ہیں یا جن کا فزیکل ورک بہت زیادہ ہے، جم جا رہے ہیں اور لوڈ اٹھاتے ہیں اور ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ،
تو وہ چاہیں تو 2 سے 4 چمچ بھی چھوٹے میں لے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ دیسی گھی کا استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ دوسری جو فیٹس والی چیزیں ہیں نا وہ آپ کم کھائیں، تاکہ آپ کے جو فیٹس کی جو مقدار ہے وہ دیسی گھی سے پوری ہو، نہ کہ آپ جو دوسرے فیٹس جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لے رہے ہوں۔ تو کوشش کریں کہ باقی کھانوں کے اندر جو فیٹس ہیں وہ کم ہو جائیں، اور اس کی جو کمی ہے وہ آپ دیسی گھی کے تھرو پورا کریں۔ دیسی گھی کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کی جو آنتیں چکنی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، آپ کا ہاضمے کا نظام بہتر ہوتا ہے، بلکہ آپ کا جو قبض والا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔